یا ریلیشن شپ ہے، یہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ آتا نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، تو بھی ساری چیزیں تو پیسہ ہی ہے نا۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سینکڑوں ہیں وہ ہزاروں کے لیے پریشان ہے، جن کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کے لیے پریشان ہے، جن کے پاس لاکھوں ہیں وہ کروڑوں کے لیے پریشان ہے۔ تو ہر چیز کا جو ہے وہ زندگی میں پریشانی تو ہے۔ ایک چیز جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف پیسہ، تو صرف پیسہ زندگی کا حل نہیں ہے۔ پیسہ آئے گا تو اس میں برکت کیسے ہوگی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لال کتاب کی روشنی میں، اسلامک روشنی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لال کتاب جو کہ انرجیز کی کتاب ہے، نکشتروں کی، اور یہ ویدک اسٹرالوجی کی بہت بڑی کتاب ہے، دنیا میں مشہور ہے۔ تو آج شاہ جی سے ڈسکشن ہو رہی تھی تو شاہ جی نے اس پہ ریسرچ نکالی ہے لال کتاب کے حوالے سے۔ یہ لال کتاب کا کنسیپٹ کیا ہے اسٹرالوجی کے اندر، یہ شاہ جی سے ہم جانیں گے، اور اس کو ویدک اسٹرالوجی کی ہم بات کریں تو اس کو کیسے دیکھا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہمیں شاہ جی بتائیں گے۔ اور پیسہ کمانے کا وہ راز جو آپ اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو میں چاہوں گا آپ شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیے گا۔ مجھے پتہ ہے آپ لوگ بہت زیادہ ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار ہم کام بہت کر رہے ہیں، ہمارے پاس وہ وسائل، وہ چیزیں، اس طرح کی چیزیں نہیں ملتی جتنی ہماری پوری جان، ہمت، طاقت لگ جاتی ہے، لیکن پیسے ہمیں اتنے ہی ملتے ہیں جتنا گزارا ہو سکے، یا پھر بھی ہم قرضہ اٹھا رہے ہوتے ہیں۔ تو شاہ جی سے ہم جانتے ہیں کہ یہ لال کو کتاب والا جو کنسیپٹ ہے یہ ہے کیا، اور اس سے انسان پیسے کیسے کما سکتا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی۔ شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا۔ لال کتاب کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اچھا۔ ویدک اسٹرالوجی کی، ویدک انڈین اسکول آف اسٹرالوجی ہے، اس کی جو سب سے بڑی کتاب مانی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں لال کتاب۔ لال کتاب، ٹھیک ہے۔ لال کتاب میں بہت ساری ریمیڈیز بھی ہیں، لیکن ہم ساری ریمیڈیز کو فالو نہیں کر سکتے کیونکہ وہ ان کے ریلیجن کی ہے۔ انڈین۔ ہم اپنے ریلیجن میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والے، ہم وہ ساری ریمیڈیز جو ان کے ریلیجن کے مطابق ہیں اس کو ہم فالو نہیں کرتے، لیکن اس میں سے کچھ ریمیڈیز ایسی ہیں جن کا تعلق ریلیجن سے نہیں ہے، جن کا تعلق جو ہے وہ انرجی پیٹرن سے ہے، تو اس کو ہم فالو کرتے ہیں اور اس کے اچھے نتائج بھی ملتے ہیں۔ لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا اس بات پہ ایمان، یقین ہے کہ جو چیزیں ہم قرآنک نیمرولوجی سے کر سکتے ہیں وہ باقی کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ لیکن چونکہ بہت سارے لوگ ہم سے یہ بات کرتے ہیں کہ جی لال کتاب کے بارے میں بات کریں یا ویدک، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے جن کو جو ہے وہ کو تھوڑا بہت اسٹرالوجی کی سمجھ ہے وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ جی لال کتاب کے بارے میں بتائیں کیا ہوتا ہے۔ تو آج بات کرتے ہیں کہ لال کتاب کے اندر وہ ریمیڈیز کون سی ہیں کہ جس کے ذریعے انسان اچھا پیسہ کما سکتا ہے، اپنی زندگی کو بہت بہتر کر سکتا ہے، اچھی مالی حیثیت حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ میرے پاس جب لوگ آتے ہیں، بلکہ دنیا میں جو لوگ آتے ہیں وہ 90% تو یہی بات کرتے ہیں کہ جی ہمارا جو ہے نا پیسے کا مسئلہ یا فائنینس یا رومانس۔ میرا تجربہ، یعنی میری جو 20 سال کی جو ریسرچ ہے، 20 سال ہو گئے مجھے، تقریباً 20 سال سے کچھ زیادہ ہی ہو گئے، میں نے تو آج تک فائنینس اور رومانس کے علاوہ تیسرا کوئی مسئلہ دیکھا ہی نہیں۔ یعنی ہر مسئلہ یا فائنینس ہے یا رومانس یا ریلیشن شپ ہے، یہ پیسہ کمانا ہے، پیسہ آتا نہیں ہے، نوکری نہیں ملتی، تو بھی ساری چیزیں تو پیسہ ہی ہے نا۔ اب کچھ لوگ ہیں کہ جن کے پاس سینکڑوں ہیں وہ ہزاروں کے لیے پریشان ہے، جن کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں کے لیے پریشان ہے، جن کے پاس لاکھوں ہیں وہ کروڑوں کے لیے پریشان ہے۔ تو ہر چیز کا جو ہے وہ زندگی میں پریشانی تو ہے، لیکن ایک چیز جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف پیسہ، تو صرف پیسہ زندگی کا حل نہیں ہے۔ پیسہ آئے گا تو اس میں برکت کیسے ہوگی، اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ لال کتاب کی روشنی میں، اسلامک روشنی کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ لال کتاب جو کہ انرجیز کی کتاب ہے، نکشتروں کی، اور یہ ویدک اسٹرالوجی کی بہت بڑی کتاب ہے، دنیا میں مشہور ہے، اس کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کہ جی کون سے کام کے لیے کیا کیا ریمیڈی ایک ایک کر کے بتاتا ہوں جی۔ سب سے پہلے اگر آپ کو بار بار فائنینشیل لاس ہوتے ہیں، یعنی پیسہ کماتے ہیں، گم جاتا ہے،
نہیں لگتا، انویسٹ کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، بزنس کرتے ہیں نقصان ہوتا ہے، بار بار آپ کو جو ہے وہ نقصان ہوتا ہے۔ تو لال کتاب کہتی ہے کہ تل، سیسمی جسے کہتے ہیں، سفید اور کالے تل دونوں ملا کے اپنے سر سے جو ہے وہ کلاک وائز، اینٹی کلاک وائز نہیں، کلاک وائز گھما کے 7 مرتبہ، تو کسی ساؤتھ والی کسی سائیڈ کے اوپر، یعنی جہاں آپ کھڑے ہیں اس کی شمال والی طرف کسی جگہ پہ اس کو ایسی جگہ پہ پھینک دیں جہاں پر کوئی چونٹیاں ہوں یا کوئی حشرات الارض ہوں یا کوئی جیسے پنجابی کے اندر کاڈے، بڑے بلیک بگ آنٹس جو ہوتی ہیں، وہ اس کے پاس پھینک دیں، وہ کھا لیں گی، آپ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ سفید تل اور بلیک تل جو ہوتے ہیں، ہاں جی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ آپ کرتے ہیں تو وہ کام چلتا نہیں ہے، یا اس کام کے چلنے میں کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے، یا آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کا کام جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ لوہے کا کوئی برتن لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر گھی، دودھ، پانی اور چینی، یہ 4 چیزیں ملائیں، اس کو تھوڑا سا مکس کر کے گرم کر کے مکس کر لیں۔ اس کے بعد کسی درخت کے نیچے، خاص طور پہ کسی درخت کے نیچے جہاں پر چونٹیاں ہوں یا کچھ ہوں، اس کے قریب یہ ڈال دیں۔ یہ کچھ پانی میں جذب ہو جائے گا، کچھ اوپر رہ جائے گا، کچھ وہ چونٹیاں اس کو کھا لیں گی، تو یہ آپ کا جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا اس شروع ہو کانسیپٹ میں نیت بہت ضروری ہے نا؟ ہے ہی نیت سر، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ انما الاعمال بالنیات کا مطلب سمپل وہی ہے، نیت اللہ کے ساتھ۔ دیکھیں میں نے آپ کو بار بار کہا ہے کہ یہ جو کتاب ہے نا، اس کے پیچھے کو 3000 سال 4000 سال کی ریسرچ ہے۔ ویدک اسٹرالوجی بہت پرانی ہے، یہ بہت پرانی ہے، یعنی یہ اسٹرالوجی یا ایرانیٹ اسٹرالوجی، یہ وہ ہے نا کہ وہ جن لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی خبر دی تھی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے بیت اللحم میں پیدا ہونا تھا تو وہ لوگ وہاں موجود تھے، تو یہ علم ان کو گائیڈ کر رہا تھا، تو وہاں موجود تھے نا۔ بالکل۔ سرور انبیاء سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے ظہور کی نشانی ایران کے بادشاہ کو اس کے لوگوں نے تو دی تھی، اسی نشانی کی وجہ سے تو سلمان فارسی جو ہے وہ فارس سے نکلے تھے کہ نبی تشریف لے آئے۔ تو یہ ایسے ہی ہے، نیت بہت اہم ہے۔ ملازمت آپ کی آپ کرتے ہیں، ترقی نہیں مل رہی، بینیفٹس نہیں مل رہے، تو پھر آپ نے کرنا کیا ہے کہ 7 قسم کے اناج، یعنی جس میں 7 قسم کا مطلب ہے گندم، چاول، جوار، جو، مطلب 7 قسم کی چیزیں، اس کو مکس کرنا ہے اور پرندوں کو کھلا دینا، ٹھیک ہے۔ آپ کی نوکری میں ترقی ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہاں کام نہیں چل رہا تو اس میں بھی برکت ہو جائے گی۔ ہاں جی۔ دوسرا، میں نے ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی چراغ کی ویڈیو کی تھی کہ چراغ کا اثر، چراغ کا عمل، مغرب کے وقت، خاص طور کے اوپر مغرب کے وقت اپنے گھر کے کچن میں چراغ جلانا، مٹی کا چراغ جلانا، وہ آپ کے گھر میں خوشحالی لاتا ہے۔ کوئی نیا کام شروع کریں، ویسے بھی ہمارے یہاں روایت ہے، گاؤں میں ہوتی کہ میٹھی چیز جو ہے وہ بانٹتے ہیں، سفید رنگ کی میٹھی چیز کوئی بھی، دودھ سے کھیر بنا لیں یا کچھ بھی، سفید رنگ کی کوئی میٹھی چیز 9 سال سے کم عمر بچوں کو کھلا دیں اپنا کام شروع کرنے سے پہلے، آپ کا کام ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ ساری میں ویدک اسٹرالوجی کی بات کر رہا ہوں، یہ جو ہیں بہت کامیاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کر کے دیکھیں ناظرین، جو شاہ جی بتا رہے ہیں جیسے۔ لیکن اس کے باوجود باتیں صرف یہ ہیں کہ کرنا تو اللہ نے ہے، کرنا تو اللہ پھر نے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پھر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت ہے وہ سب سے مضبوط ہے، مضبوط ہے، بے شک، نو ڈاؤٹ۔ اس کو مد نظر رکھیں، یہ انرجی کے طور پہ، سپورٹیو کے طور پہ ان کو چلا کے دیکھیں، بالکل۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہے۔ پیسہ جس الماری میں آپ رکھتے ہیں یا جس لاکر میں آپ پیسہ رکھتے ہیں، اس کو گھر کی جنوبی دیوار کی طرف رکھیں کہ اس کے دروازہ جو ہے وہ شمال کی طرف کھلے۔ اچھا، یعنی آپ نے
جو ہے وہ ساؤتھ کی جو گھر کی دیوار ہے اس کے ساتھ وہ الماری جس میں آپ پیسے رکھتے ہیں، جہاں آپ کے لاکر ہیں، اس کے ساتھ رکھیں، اس کا دروازہ نارتھ کی طرف کھلے تو اس میں برکت ہونا شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اسی الماری کے سامنے آپ ایک آئینہ لگا دیتے ہیں، بڑے سائز کا آئینہ، اتنا بڑا کہ اس الماری کا عکس اس آئینے میں ہر وقت نظر آتا رہے، یعنی ایک طرف الماری ایک طرف آئینہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ آئینہ اگر اس کے سامنے ایسا لگا دیتے ہیں کہ جس میں اس تجوری کا، اس لاکر کا عکس نظر آتا رہے، تو آپ کو خود نظر آئے گا کہ پیسے کو جو ہے وہ جیسے کوئی اٹریکٹ کر رہا ہے. یہ لا آف اٹریکشن ہے، انرجی. یعنی جب وہ تصویر آمنے سامنے ہر وقت رہے گی تو وہ پیسہ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی اس میں برکت ہونا شروع برکت ہونے لگ جائے گی. اب جو ہے وہ ان چیزوں کا ذکر کر لیتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نہ کریں، یعنی آپ کریں گے تو آپ کے پیسے میں برکت نہیں رہے گی. ویدک اسٹرالوجی ہو، اسلام ہو، دنیا کا کوئی ریلیجن ہو، ایک بات وہ بالکل کہتا ہے کہ غیر قانونی طور پہ اگر آپ پیسہ کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی. کوئی ایسی چیز اگر آپ کریں گے تو اس میں برکت نہیں ہوگی. جس میں کسی پہ ظلم کر کے پیسہ کمایا ہوگا اس میں برکت نہیں ہوگی. اب دوسری چیز کہ کسی سے بار بار مفت میں چیزیں لیں گے نا تو برکت نہیں ہوگی. یعنی آپ کو اگر کوئی گفٹ دے رہا ہے تو آپ کو جواباً اس کو گفٹ دینا ہے. بار بار آپ کسی بندے سے گفٹ لے رہے ہیں تو آپ کے رزق میں برکت ختم ہونا شروع ہو جائے گی. اچھا. اور خود نہیں کچھ اس کے لیے ایفرٹ کر رہا. ظاہر سی بات ہے. یہ کائنات گیو اینڈ ٹیک ہے. لا آف اٹریکشن جو ہے وہ ایوری ایکشن ہیز از ریئیکشن. تو جب آپ ایک دفعہ گیونگ اینڈ پہ ہی کھڑے ہو گئے ہیں، جو ہے وہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر کھڑے ہیں، گیونگ اینڈ آپ کے پاس ہے ہی نہیں، تو پھر کچھ بھی نہیں. دوسرا ایک اور چیز بڑی اہم ہے کہ اگر آپ گھر کی خواتین کا احترام نہیں نہ کرتے، بیٹی ہو، بہن ہو، والدہ ہو، بیوی ہو، گھر کی خواتین کی عزت نہیں نہ کرتے، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہوگی. یہ لال کتاب کا بڑا مستند اور مانا ہوا اصول ہے. مطلب ان سے اونچی آواز میں بات کرتے ہیں، اپنے گھر کی خواتین کے ساتھ اگر آپ عزت نہیں کرتے، آپ کے پیسے میں برکت نہیں ہو سکتی. دوسرا، اپنے گھر کے اندر انڈور پلانٹس، کوئی ایسے پلانٹس جو گھر کے اندر چلتے ہو، جیسے ان کا انڈین میتھ میں تلسی کا کانسیپٹ ہے کہ دروازے کے باہر تلسی ہو تو برکت آتی ہے. تو اسی طرح انڈور پلانٹس جو آپ کے گھر کے اندر لگ سکتے ہیں وہ اگر ہوں گے تو برکت آئے گی. ٹھیک ہے. دوسرا، آپ کے گھر میں اگر ٹوٹے ہوئے کھلونے، ٹوٹے ہوئے برتن، جو چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں وہ ہے نا تو آپ کو نقصان ہوگا. کیونکہ وہ چیزیں نیگیٹو انرجی کو پروڈیوس کرتی ہیں. یعنی ہمارے بچپن کی چیزیں اکثر پڑی ہوتی ہیں، اس فلاں ٹائم کھیلتا تھا، اکثر ہم ٹھیک ہے، ٹوٹی ہوئی چیزیں بعض اوقات وہ نقصان دیتی ہیں، جیسے ٹوٹا ہوا کپ ہوتا ہے، نقصان دیتی ہیں. اس لیے ہمارے بھی بڑے جب وہ کہا کرتے تھے کہ کڑا ٹوٹ گیا تو سوٹ دو باہر. ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ کا سلیپ سائیکل ٹھیک ہے تو آپ کے پاس پیسہ زیادہ آنا شروع ہوگا. اچھا. وہ جو ایک پرانی کہاوت تھی کہ ارلی ٹو بیڈ اینڈ ارلی ٹو رائز میکس دا مین ہیلدی، ویلدی اینڈ وائز. تو یہ جو ہیلدی تو چلیں ہوگا، وائز بھی آپ کا، لیکن یہ ویلدی کا مطلب یہ اس نے لال کتاب بتا رہی ہے کہ جلدی سوئیں گے، جلدی اٹھیں گے، زیادہ پیسہ کمائیں گے. اور دوسرا، اگر آپ کے گھر کے مین دروازے کے باہر آپ کوڑا کرکٹ ڈالتے ہیں یا آپ کے گھر کا دروازہ بہت ٹوٹا پھوٹا ہے تو پیسے نہیں آئیں گے. آپ کے گھر کا مین ڈور جو ہے نا وہ اٹریکٹیو ہونا چاہیے. یہ میں نے دروازے کی بات کی تھی، واستو شستر کی بات کی تھی، اس میں بھی میں نے دروازے کا ذکر کیا تھا کہ دروازہ صحیح ہونا چاہیے. دروازہ اگر آپ کے گھر کا بہت ٹوٹا پھوٹا ہے پیسے نہیں رکیں گے. گھر کا مین ڈور
صحیح ہونا چاہیے. بہت اچھا خوبصورت ہو نہ ہو لیکن کم از کم صحیح سلامت ہو. صحیح سلامت ہو, اس میں نشانات بہت کم ہو, اس طرح چیزیں کوئی تھوڑے بعد کوئی 2 سال بعد 3 سال بعد پینٹ ہی کرا لیں. پینٹ کرا لیں. زبردست شاہ جی, تھینک یو سو مچ. بڑی زبردست یہ تو ٹاپک. ناظرین آج آپ کو کتنی چیزیں سیکھنے کو مل گئی اس ٹاپک میں, اور میرے لیے بھی نئی چیزیں تھیں یہ جاننے کے لیے. شاہ جی آپ کا بہت شکریہ, Always welcome. اور آپ بڑی زبردست ایمانداری سے ریسرچ نکالتے ہیں پبلک کے لیے. اور ناظرین اسکرین پہ نمبر چل رہا ہے شاہ جی کا, آپ لوگوں نے اگر ذائچہ بنوانا ہے یا کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے آپ لوگ رابطہ کر سکتے ہیں. اور چینل کو سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, آل پہ کلک کریں تاکہ اس طرح کی آگے بھی ویڈیوز آپ یہاں پر دیکھ سکیں. اپنا خیال رکھیں, ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.